جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری ایک میٹنگ تھی یہاں پہ جو ہم نے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ سے ہمارے کارکن آئے ہوئے تھے, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس آئے تھے, ان کے ساتھ ہم نے بات کی اور آگے کا جو ہمارا کانگریس پارٹی کا لاہ عمل رہے گا وہ ہم نے ان کے ساتھ میں ڈسکس کیا اور ایک باضابطہ کیلنڈر تیار کیا ہے آگے آنے والے دنوں کے واسطے, بلکہ کہیں تو مہینوں کے واسطے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج پہلگام کارنیج کو اتنا ٹائم ہو گیا لیکن ابھی تک وہ گتھی جو ہے وہ حل نہیں ہوئی. جو پرپیٹریٹرز تھے جنہوں نے اتنا گناہانہ کام کیا, ابھی تک سرکار کی طرف سے یا ایجنسیز کی طرف سے یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ان کا انجام کیا ہوا. آیا کہ وہ پکڑے گئے یا نہیں پکڑے گئے, اگر پکڑے گئے تو کس کے کہنے پہ, کہاں سے آئے تھے, کیا تھا. گورنمنٹ از ٹوٹلی سائلنٹ اباؤٹ اٹ. اور کس کے اوپر ریسپانسبلٹی فکس کی, گورنمنٹ نیڈس ٹو کم کلیئر آن اٹ کہ ریسپانسبلٹی کس کے اوپر فکس کی ہے. ادروائز ابھی تک جو گورنمنٹ کا ریسپانس ہے اس پہ یا ان کی جو چپی ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ شاید سرکار بھی اب اس بات کو دبا دینا چاہتی ہے, اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی. دوسری بات, اس کے بعد میں جو شیلنگ جو ہوئی بٹوین انڈیا پاکستان, اس کے سے نقصان جو ہوا یہاں کشمیر سائڈ سے بھی ہوا, جموں سائڈ سے بھی ہوا. جموں میں پونچھ ضلع میں, پونچھ کانسٹیچوئنسی میں, پونچھ سٹی میں تقریباً 15-16 اموات ہوئی. ان اموات کے بعد میں کوئی بھی بڑا نیشنل لیول کا لیڈر وہاں نہیں پہنچا جب تک راہل جی وہاں نہیں آئے. اور ہم نے اس سے پہلے میں نے خود جا کے وہاں پہ پونچھ راجوری کے تمام وہ گھر جہاں پہ لوگوں نے شہادتیں دی ان کے گھر گیا, جہاں پہ ڈیمیجز ہوئے ان کے گھر گیا. اور اس کا جو تخمینہ بنتا ہے, مجھے نہیں لگتا جو ابھی پرائم منسٹر صاحب نے آ کے جو اناؤنس کیا ہے دیٹ از سفیشینٹ ٹو ٹیک کیئر آف آل دوز کولوسل لاسز. تو وہ بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے پونچھ کا نام تک نہیں لیا, ذکر نہیں کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ دیکھیے منی پور پھر سے جل رہا ہے. ایک سائڈ سے کشمیر کے یہ حالات ہیں, دوسری سائڈ سے منی پور جل رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے, بلکہ اس وقت پورے ملک میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ موجودہ سرکار کے دیز آر مونومنٹل فیلیئرز, دے ہیو ٹوٹلی فیلڈ. وہ کسی چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. ان کی جو پالیسی ہے ٹورڈس جو ان کی ایکسٹرنل افیئرس پالیسی, اسٹیٹڈ پالیسی ہوتی تھی ملک کی, اس میں یہ تھا کہ تھرڈ پارٹی انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے. وہ تھرڈ پارٹی انٹرونشن بھی انہوں نے لائی. میں نے اس دن ان سے کوشچن کیا تھا کہ 4-5 دن پہلے کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ نے امریکن انٹرونشن تھرو ٹویٹ ایکسیپٹ کیا ہے, دیٹ مینس کہ شملہ ایگریمنٹ ان پلیس نہیں ہے. اس کے بعد میں آپ دیکھیے کسی اور سائڈ سے یہ بات آ گئی, اب تو شملہ ایگریمنٹ ہے ہی نہیں. تو یہ جو ہے دیز آر ناٹ اسمال لیپسز, دیز آر ناٹ اسمال فیلیئرز, دیز آر مونومنٹل فیلیئرز جو آگے جا کے شاید ہمیں ابھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. میں آپ لوگوں کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک جو ہے وہ بہت ہی ایک خطرناک فیز میں گزر رہا ہے, چاہے اکنامیکلی ہو, چاہے پولیٹیکلی ہو, چاہے ڈیولپمنٹلی ہو. آج ہمارے ملک کی ابھی صبح ہم لوگوں نے پڑھا کہ سعودی عرب نے ویزا انڈینز کے لیے بند کر دیا, اور ساتھ ہی فوٹوگراف تھا مودی جی کا وہ جفیاں ڈالے ہوئے. Where have those jaffies, what have those jaffies brought to India? جس وقت آپ کو ان ملکوں کی, آپ کوئی 80-90 ملکوں میں گھوم کے آئے, ہزاروں کروڑ روپے آپ نے جو ہے وہ اپنے پی آر پہ لگائے یہی جفیاں مارنے کے واسطے. اب جس وقت ملک کو ضرورت تھی ان لوگوں کی, ان سب نے منہ موڑ دیا تھا. تو یہ اس وقت کے ملکی حالات جو ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں. باقی ہم نے جو ہمارا جو اسٹیٹڈ سٹینڈ رہا ہے کانگریس پارٹی کا, خاص طور سے جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کا, کہ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ چاہیے, یہ ہمارا حق ہے, کوئی ہم پہ مہربانی نہیں کر رہا ہے. ہم نے جموں ریجن میں, پورے جموں ریجن میں 10 کے 10 ڈسٹرکٹس میں ہم نے کمپین چلائی. ہم نے ایک سلوگن, اس کمپین کا جو ہے ایک سلوگن بنایا. اس سلوگن کے تحت ہم پورے جموں خطہ میں گھومے.
اب ہم وہی کمپین جو ہے کشمیر میں چلانے والے ہیں، اور اس کمپین کا یہ ہے ہماری ریاست ہمارا حق. ہم یہ ہماری ریاست ہمارا حق جو ہم نے جموں میں سکسیسفلی چلائی ہے، اس کا ہم نے کیلنڈر بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور جلد ہی ہم یہ کمپین چلانا شروع کر رہے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے آج ہم نے آپ سے یہ شیئر کرنا تھا کہ ہماری ریاست ہمارا حق جلد ہی، میرے خیال میں اگلے ہفتے سے یہ کمپین پورے کشمیر ضلع میں شروع ہوگی. شکریہ. سر جس طرح سے all the democratic norms, whatever democratic norms we had, those democratic norms have been demolished. آج ڈیموکریسی نہیں ہے، آج آٹوکریسی ہے. یہ آٹوکریسی کے نام پہ ڈیموکریسی چلا رہے ہیں. یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے ورلڈ وائڈ. آپ کسی بھی ورلڈ پاور کی اوپینین لے لیجئے، آپ کو وہ یہی کہیں گے ابھی G7 میں آپ کو بلایا نہیں جا رہا. کیا اسی واسطے ہم نے ہزاروں کروڑ روپے خرچ کر کے پرائم منسٹر کو PR کے لیے بھیجا تھا کہ آج G7 جیسی اتنی امپورٹنٹ کانفرنس میں ان کو نہیں بلایا جائے گا؟ کیا اسی واسطے ہم نے ان کو سعودی عرب 4-5 دفعہ بھیجا کہ آج ہمیں سعودی عرب کہے گا کہ ہندوستانیوں کو ہم ویزا نہیں دیں گے؟ تو اس وقت وی آر ایٹ دا لوویسٹ ایب، چاہے وہ ڈیموکریسی کا ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹل ہو. دس از آل آرنامنٹل. جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آرنامنٹل ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے کئی بریجز جن کا انوگریشن سال پہلے پرائم منسٹر نے کیا، وہ گاڑیاں لے کے دم. آپ نے دیکھا ہوگا سڑکیں گاڑی چلتی ہے تو نیچے ڈرین میں گھس جاتی ہے. تو اٹ از فل آف کرپشن جو بھی ہوا ہے. آئی وڈ ناٹ گو ٹو دیٹ، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ BJP has made colossal mistakes اور مانومنٹل فیلئر ہے یہ BJP کا. وہ اگر کہا جائے تو شاید جو ان کا PR سسٹم ہے اس میں وہ نہ دکھے، لیکن اس وقت وہ آنکھیں آخری سانس سے لے کے اپنے جو کہیں تو وینٹیلیٹر پہ ہے. میں ایک اور پوائنٹ جو اہم پوائنٹ ہے جو میں سوال کرنا چاہتا ہوں BJP سے، اور خاص طور سے یہاں کے یونٹ سے، جموں کشمیر کے یونٹ سے، کہ ہم اس وقت ہماری ریاست ہمارا حق کی موومنٹ چلا رہے ہیں. کوئی الگ قسم کی وہ کانگریس والوں کے واسطے نہیں ہے، یہ الگ نیشنل کانفرنس والوں کے واسطے نہیں ہے، یہ الگ BJP کے واسطے نہیں ہے. لیٹ BJP کلیریفائی، آر دے ان فیور آف اسٹیٹ ہوڈ اور ناٹ؟ وہ خاموش کیوں ہے؟ اگر باقی سب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ ہونی چاہیے، BJP خاموش کیوں ہے؟ ان کو کلیئر کرنا چاہیے یہاں کے لوگوں کو کہ ویدر دے آر ان فیور آف اسٹیٹ ہوڈ اور ناٹ. اگر ہے اسٹیٹ میں کہ وہ فیور میں، وہ بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے چپی کیوں سادھی ہوئی ہے؟ ان کو سانپ کیوں سونگ گیا؟ سو دے ہیو ٹو، ان کے کہنے اور کتھنی میں جو فرق ہے ان کو کلیریفائی کرنا پڑے گا. اب جو وہ ان کا جو طریقہ کار تھا کہ وہ کمیونل لائنز پہ چلاتے تھے. دیر از ڈفرنس بٹوین ریلیجس لائنز اینڈ کمیونل لائنز. ریلیجس لائنز پہ ہندوازم از دیئر، اسلام از دیئر، سکھزم از دیئر، کرسچینٹی از دیئر. وہ سب کے سب آج تک ایک گلدستے کے طور پہ چلا رہے تھے، لیکن انہوں نے اس کو ایک کمیونل لائنز میں جو چلایا، آج پوری دنیا اس کے خلاف بات بھی کر رہی ہے. آج پوری دنیا اسی کی وجہ سے ہندوستان کی طرف پیٹھ موڑے ہوئے.